السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاکرمین الافضلین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله ورسوله صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ناظرین و سامعین کرام، اللہ پاک کا بے پناہ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان عظیم، اس سے بڑا کوئی بھی احسان اللہ کا نہیں ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ تمام اعضاء جسمانی کے ساتھ ہر ایک نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو دیا، ہم ساری زندگی کے ہر سانس بھی، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ 1000 سال کی عمر بھی پا لیا اور 1000 سال کی عمر میں ایک ایک سیکنڈ بھی، پل پل بھی اگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ کا شکر وہ ایک نعمت کا بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کتنی ساری نعمتیں اللہ ہم کو دیا ہے، آنکھ دیا، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، منہ ہے، دانت ہے، زبان، اولاد بھی ایک نعمت ہے، اور مخلوق میں ایک بڑی نعمت ماں باپ ہے۔ ایک نعمت کا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا، اچھے میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور برے میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ ناظرین و سامعین کرام، آج خاص موضوع جو دیا گیا ہے، جو گفتگو کرنا ہے، وہ ہے شان مولا علی علیہ السلام، کیونکہ کل جمعرات تھا، 13 رجب گزر گئی تھی۔ 13 رجب کو حضرت سیدنا مولا علی بن مرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی، تو اسی مناسبت سے اس جمعہ میں آج جو ہے مولا علی کی شان میں خطاب ہے۔ انشاءاللہ پھر آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ موضوع الگ ہوگا، رات میں جو بیان ہوگا اس کا ٹاپک الگ ہے، اور اب جو ہوگا اس کا الگ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کروں گا کہ جو اب جمعہ میں بولوں وہ رات میں نہیں بولوں گا، جو رات میں بولوں وہ نہیں بولوں گا، کیونکہ ایسا ہو جاتا ارے یہ تو سنا معلوم ہو رہی ہے، جب بولے تھے یا سنے تھے۔ انشاءاللہ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج میں مولا علی شریف اللہ علیہ السلام کی زندگی کی ابتدائی حالات، پھر کعبے میں ولادت کیسا ہوئی، کیونکہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں مولا علی، کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، پھر محبت کا تذکرہ کہ مولا علی کی محبت، پھر اس میں کیا ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں میں آج صرف محبت پہ گفتگو کروں گا، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے، محبت کا پیغام دینا، پیار کا پیغام دینا، امن کا، پیس کا پیغام دینا۔ بس یہی ہمارے بزرگوں سے ہم سیکھے، اور یہی قرآن بھی سکھاتا ہے، یہی ہم کو حدیث بھی سکھاتی ہے۔ تو قرآن کا، حدیث کا پیغام، اسلام کا پیغام ہم کو دینا ہے کہ محبت کیا ہے۔ تو میں بغیر ڈیٹیل میں جائے ہوئے اب قرآن کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ایک محدود وقت میں
ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر مجھے جو ہے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. پھر ہر جمعہ کو الگ الگ ٹاپک پہ بیان ہوتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے. دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ آیت کی میں وضاحت تشریح ایک بار میں بہت بار کر چکا ہوں، تو اس لیے زیادہ وضاحت نہیں کرتا ہوں. آیت کا ترجمہ کر کے میں سیدھا حدیثوں کی طرف آتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اجرا اس پر کوئی بدلہ، الا المودۃ فی القربى مگر آپ کے قرابت داروں کی مودت. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہو. اب اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہے وہ سنو کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ ہمارے حضور سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے حبیب آپ اپنی امت کو یہ بول دیجئے کہ جو تبلیغ دین پر، جو اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے پر آپ کو جو تکلیف ملی، جو مصیبت ہوئی، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کی جسم سے خون نکلا، آپ کا سارا جسم خون سے بھر گیا، آپ کے اوپر کچرا ڈالا گیا، مٹی ڈالی گئی، آپ کے پیروں میں کانٹے تک بچھا دیے گئے، لیکن پھر بھی آپ نے کسی کو کوئی بد دعا نہیں کی، سب کے لیے دعا کی. تو جتنی ساری تکلیفیں آپ کو دین اسلام کے پھیلانے اور رب کا پیغام، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں جتنی تکلیفیں ہوئی ہیں، ان تکلیفوں پر بھی اللہ کچھ نہیں مانگ رہا. جو عبادات لوگوں کو ملے، قرآن ملا، ایمان ملا، فرقان ملا، کلمہ ملا، عبادات ملے، بہت ساری نعمتیں ملی، لیکن کسی نعمت کا بدلہ اللہ نہیں مانگ رہا. علیہ اجرن، اللہ اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا. ان سب کے بدلے میں اللہ ایک چیز مانگ رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی قرابت داروں کی مودت دیں. قرابت دار کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار. حضور کے رشتہ دار تو بہت سارے ہیں، حضور کی 11 ازواج ہیں رشتہ دار ہیں، پھر ان کی اولاد میں رشتہ دار ہیں، پھر حضور کے دوسرے رشتہ دار ہیں. تو نام معلوم ہونا کہ قرابت کا لفظ آ گیا، الا المودۃ فی القربى، کہ جو آپ کے رشتے میں ہیں ان کی محبت ہم چاہتے ہیں، مودت چاہتے ہیں. اب جو ہے صحابہ اس دور میں کوشچن کر کے، سوال کر کے قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے ہم کو پیغام دے دیے، ان کے نام بھی بتا دیے گئے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت گئی حضور کے پاس. صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت حضور کے پاس گئی، جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک وجبت علینا مودتہ. یا رسول اللہ وہ آپ کے کون قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی فاطمہ و بناہما. سنو، جس کی مودت، جس کی محبت تم پر واجب یعنی کہ ضروری کر دی گئی ہے، وہ ایک علی ہے، فاطمہ ہے، ان کے دونوں بیٹے حسن حسین علیہ السلام ہیں. ان کی محبت تم پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، ایک پورا مسلک ان کی پیروی کرتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں. ان کے طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر جو انہوں نے قرآن و حدیث سے طریقہ بتایا، وہ طریقے پر لوگ فالو کر کے اپنی عبادات کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کئی سو سال پہلے فرما دیتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ تعالی فی القرآن المجید یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت آپ کا مقام کتنا بلند اور بالا ہے کہ قرآن میں اللہ نے آپ کی محبت کو فرض کر دیا ہے. نہ صرف محبت فرض کر دیا بلکہ جو نماز کے اندر آپ پہ درود نہیں پڑھتا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا یہ خطاب کس کے لیے تھا؟ یہ خطاب یہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ صحابہ کے لیے خطاب تھا. کیوں؟ قرآن صحابہ کے دور میں نازل ہوتا تھا.
جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے بقیہ حیات صحابہ کے دور میں، تو جو بھی مخاطب ہوئے سب سے پہلے، جس سے سب سے پہلے کہا گیا کون تھے؟ صحابہ۔ تو صحابہ کے لیے اہل بیت کی محبت فرض تھی، تو قیامت تک آنے والی ہر ایک مخلوق کے لیے اہل بیت کی محبت فرض ہے، ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ اور دنیا کے اندر کسی کی محبت فرض نہیں ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کرنا چاہیے، مگر نہیں کرے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی محبت فرض ہے، اگر نہیں کرے تو اسلام سے نکل جاتے۔ اگر کوئی بول دیا کہ میں فلاں سے محبت صاحب نہیں کرتا، تو اس کی ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اگر کوئی بول دیا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، تو اس کے عقیدے پر، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی محبت قرآن اور حدیث میں فرض نہیں ہے۔ کس کی محبت فرض ہے قرآن حدیث میں؟ اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت فرض ہے، اور ان سے محبت نہیں کرنا یہ کفر ہے، یعنی کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز بھی فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، نہیں پڑھ رہا ہے تو گنہگار ہے، انکار کر دیا تو کافر ہے۔ ایک ہے اہل بیت کی محبت فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا، فجر میں سو جا رہا ہوگا، ظہر کی نماز میں کہیں بزی ہوگا، عصر کی نماز میں پان شام پہ ہوگا، چائے کی دکان پہ ہوگا، مغرب کی نماز کے ادھر پر پھر رہا ہوگا، عشاء میں آ کے سو گیا ہوگا، نماز نہیں پڑھ رہا، گنہگار ہے، مگر اسلام سے خارج نہیں۔ نماز کا انکار کر دیا تو اسلام سے خارج ہے، اسلام سے نکل جاتا۔ نماز نہیں پڑھنے پہ کافر نہیں ہوتا، نماز کا انکار کرنے سے کافر ہوتا۔ یہ نماز ہے فرضیت، 5 نمازیں۔ اہل بیت کی محبت وہ فرض ہے، انکار پہ نہیں، محبت نہیں کرے تو کافر ہو جاتا، نہیں کرے تو انکار نہیں، محبت نہیں کرا تو اسلام سے نکل جائے۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ ناظرین دیکھو کیا ہے ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اچھا یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں بات میں آتا ہوں، پہلے قرآن دیکھ لو۔ اللہ کی محبت ضروری ہے، لازم ہے، اللہ کی محبت، اللہ سے محبت ہونا سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذرا یہ چیک کرنا پڑے گا نا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت قبول کروانا ہے کہ ہم بھئی اللہ سے محبت کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھے گا نا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ اس سے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ضروری ہے، اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے اس کا تعلق ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیے اپنی امت سے، لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پہلے میری اتباع کرو۔ حضور فرما رہے ہیں پہلے مجھ سے محبت کرو، جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت قبول ہو جائے گی۔ دیکھو میں ٹاپک سے نہیں ہٹا، صرف محبت پہ بات کروں گا، ٹاپک سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ اور میری عادت ہے میں فور میں نہیں جاتا، میں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، ایک ہی راستے پر اسٹریٹ جاتا ہوں، کیونکہ ہمارا راستہ یہ اسٹریٹ ایک راستہ، ایک جہاں جانا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں جانا ہے تو ایک ہی راستہ، کہیں مڑنے کی ضرورت نہیں، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جانا ہے تو ایک ہی راستہ، اہل بیت کی بارگاہ میں جانا ہے ایک ہی راستہ، جو ادھر ادھر مڑ گیا وہ گمراہ ہو جاتا۔ تو کیا اللہ نے فرمایا حبیب آپ فرماؤ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ پہلے آپ سے محبت کرے، جو آپ سے محبت کرے گا اللہ سے محبت کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محبوب سے محبت کی جائے۔
اب آئیے صاحب ٹھیک ہے، اب محبوب کی